فرمایا لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اس بات کو نوٹ کر لیجئے گا. قرآن مجید میں جہاں یہ حکم آتا ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اسے ایک مراد یہ ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے. اور سب سے پہلے حکم انسان کو اپنی ذات پہ اللہ کا نافذ کرنا ہوگا. اپنی ذات پہ اللہ کا حکم نافذ کریں، اس کے بعد اپنے گھروں میں اللہ کا حکم نافذ کریں. اور اگر میرے جسم پہ اللہ کا حکم نہیں چلتا، میرے جسم پہ میرے نفس کا حکم چلتا ہے، شیطان کی بات کو مانتا ہوں میں، اللہ کا حکم نہیں چل رہا، تو پھر میں اللہ رب العزت کی جس طرح اللہ ہم سے عبادت چاہتا ہے میں اس طرح اللہ کی بندگی نہیں کر رہا. میں اللہ کی غلامی میں نہیں ہوں، میں کسی اور چیز کی غلامی میں ہوں. میں تو نفس کی غلامی سے نہیں چھٹکارا پایا. میں بارہا بیان کر چکا ہوں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو الہ بنا دیا؟ کیا مراد؟ کہ اس کی ذات پہ نفس کا حکم چلتا ہے، اللہ کا حکم نہیں چلتا. اور اگر اللہ کا حکم چلتا ہوتا تو پھر یہ ہے کہ صبح کا وقت ہے، آذان ہو گئی، بستر بڑا گرم ہے، نفس کہہ رہا ہے تھوڑی دیر اور سو جا، ادھر اللہ کا حکم ہے بستر چھوڑ میرے حضور آ. اور اگر وہ بندہ عین صبح کے وقت وہ سو گیا، کروٹ لی اس نے اور سو گیا، تو اس نے کس کا حکم مانا؟ نفس کا یا اللہ کا؟ اس نے نفس کا حکم مانا. تو پھر اس کے بدن پہ اللہ کا حکم چل رہا ہے یا نفس کا حکم چل رہا ہے؟ نفس کا حکم چل رہا ہے. پھر وہ اللہ کی بندگی نہیں کر رہا. تو جہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، مراد یہ حکم صرف اللہ کا. ان الحکم الا للہ، اس کے جسم پہ اللہ کا حکم چلے، ذات خداوندی کا حکم چلے. اب ظاہری بات ہے میرے سامنے پیسہ ہے، مال ہے، حرام کا ہے، نفس کہتا ہے لے لے، اس سے کچھ عیاشی ہو جائے گی، یہ نفس کا حکم ہے. ادھر اللہ کا حکم ہے اس کے قریب نہیں جانا. اور اگر میں اسے لے لیتا ہوں تو میرے بدن پہ نفس کا حکم چل رہا ہے، اللہ کا حکم نہیں چل رہا، میں پھر اللہ کی بندگی نہیں کر رہا. یعنی محض کہ میں سجدے کر کے سمجھوں کہ لا تعبدون الا اللہ، میں اس پہ پورا اتر رہا ہوں، یہ نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ انسان کے جسم پہ اللہ کا حکم چل رہا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اگر اللہ کا حکم نہیں چل رہا وہ اللہ کی بندگی نہیں کر رہا ہے. لا تعبدون الا اللہ، پہلا حکم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. ماں جیسی بھی ہے، باپ جیسا بھی ہے، حسن سلوک. ہمارے ہاں آج یہ بھی ایک تصور ہے کہ میرا باپ میرے ساتھ کون سا اچھا کر رہا ہے. بس اوقات یہ ہوتا ہے اپنی حیات کے اندر باپ اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کے نام جائیداد ذرا زیادہ نام لگوا دیتا ہے، کسی کے کم لگوا دیتا ہے. اب وہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ میرے باپ نے تو میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تو لہٰذا اب میرے حسن سلوک کا وہ مستحق نہیں ہے. یہ وہ ہے تصور جو میں نے اور آپ نے کھڑا ہے. اور یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے، جب تک بندہ زندہ ہے اس کا مال اس کا ذاتی مال ہے، وہ مال وراثت نہیں ہے. وہ جیسے مرضی دے کسی کو، کم دے یا زیادہ دے، کیونکہ اس کا تصرف اس کے اندر موجود ہے، وہ دے سکتا ہے. ہاں جس دن وہ دنیا سے جائے گا اب اس کا مال مال وراثت بن گیا ہے، اب وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق تقسیم ہوگا. اور حیات کے اندر باپ زندہ ہے اور باپ سے ڈیمانڈ کرنا، نہ جانے جی کب آپ کی آنکھیں بند ہوں گی، پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا، ہمارے نام لگوا دیں. ہم اس طرح مرے جا رہے ہوتے ہیں، کس کے لیے؟ مال کی خاطر. سامنے باپ ہے، ماں ہے. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. حب دنیا کے اندر ماں کا حیا نہیں، حب دنیا کے اندر باپ کا حیا نہیں. جی کل پتہ نہیں کیا ہوگا، کب آپ کی آنکھیں بند ہو جائے، کیا خبر ہے؟ باپ سے پہلے تیری آنکھیں بند نہیں ہو سکتی. لیکن یہ کیا ہے؟ تنگ کرنا ہے. اگر آپ نے اس کی عملی شکل دیکھنی ہے، جاؤ عدالتوں میں جا کے دیکھو کس طرح بوڑھا باپ ذلیل ہو رہا ہوتا ہے.
کس طرح رسوا ہو رہا ہوتا ہے، اس کی عملی شکل موجود ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں اب جائز ہو گیا میرے لیے کہ میں باپ کے ساتھ جو مرضی کروں۔ قرآن کے اندر ہے باپ مشرک ہے، ماں مشرکہ ہے، اور اگر تمہیں شرک کا حکم دیتے ہیں تو یہ نہیں ماننا۔ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن یہ ذہن میں رکھنا ان کے ساتھ زندگی پھر بھی ہے حسن سلوک کے ساتھ گزارنی، بس اس میں فَلَا تُطِعْهُمَا، شرک میں اطاعت نہیں ہے، اللہ کی معصیت میں اطاعت نہیں ہے، وہ اطاعت نہیں کرنی، لیکن یہ نہیں کہ اطاعت نہیں کرنی اور آگے سے بدتمیزانہ انداز میں بولنا ہے، خبردار۔ اللہ کہتے ہیں نا، شریعت میں یہاں تک موجود ہے، باپ مشرک ہے، ماں مشرکہ ہے، وہ بتوں کی عبادت کرنے بت خانے چلے گئے، پھر حکم دیا کہ ہم نہیں آ سکتے اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو کہ ہمیں یہاں سے لے جائے، تو شریعت کہتی ہے تو مسلمان ہے تو یہ نہیں کہے گا کہ میں بت خانے سے ماں کو لے کے آؤں، کہا اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اپنے گھر لے گیا۔ پیچھے کیا رہ گیا؟ کوئی جواز نہیں ہے بھائی، کوئی جواز نہیں ہے کہ میری ماں میرا باپ اب میرے حسن سلوک کا مستحق نہیں رہا، کوئی ایسی صورت نہیں ہے شریعت کے اندر۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تیسرا حکم وذِی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، اور اس پہ میں ایک حدیث مبارکہ سنایا کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن فجر کے وقت دعا فرمانے لگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم نے اللہ سے کچھ مانگنا ہے، دعا کرنی ہے، آپ میں سے وہ بندہ کہ جس سے اس سے رشتہ دار ناراض ہیں وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے، اگر بیٹھا رہا تو اللہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضور دعا کرنے لگے ہیں، امام الانبیاء، نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، لیکن ہمیں تنبیہ کی گئی کہ جس مجلس کے اندر ایسا بندہ بیٹھا ہے کہ اس سے رشتہ دار اس سے ناراض ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا، ورنہ اس مجلس کے اندر اللہ کی رحمت نہیں برس سکتی، وہ رو رو کے بھی مانگے اللہ نہیں فضل کرتا۔ رشتہ داروں میں ناراضگیاں ہوتی ہیں، کوئی دروازے پہ آ جائے سلو کرنے، ہم سلو نہیں کرتے، اٹھا دیتے ہیں، بھائی نہیں اٹھ جا، نکل جا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بندہ تم سے سلو کرنے آیا، معافی مانگنے آیا، اور تم نے اس کے ساتھ سلو نہیں کی تو پھر سن لے، میدان معاشر حوض کوثر پہ میرے پاس نہیں آنا، میں تمہیں حوض کوثر پہ پانی نہیں پلاؤں گا، پھر چلا جا، میدان معاشر میری شفاعت سے تو محروم رہے گا۔ کہ وہ آیا تھا معافی مانگنے اور تیری انا اتنی زیادہ تھی، اکڑ اتنی زیادہ تھی کہ تو نے معاف نہیں کیا۔ ہم رشتہ داروں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں، لیکن نہیں، کوئی بھی کام کرے نا، وہ جو مرضی کرے، وہ اس کا مزاج ہے، وہ اس کی طبیعت ہے۔ آپ کا اس کے مزاج اگر ایک جیسا ہو گیا پھر احسان کہاں ہے؟ اللہ تو کہتا ہے احسان کرو، یہ تو عدلے کا بدلہ، گالی دی آپ نے بھی دے دی، حسن سلوک کی آپ نے بھی کر دیا، یہ ہے عدلے کا بدلہ۔ صلہ رحمی کہاں ہے؟ وہ برا کرے آپ اچھا کرو۔ فرمایا وذی القربیٰ، تیسرا حکم، اور چوتھا والیتامیٰ، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، اور اسی طرح پانچواں حکم والمساکین، مسکینوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک، انہیں دینا، عطا کرنا۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ نیکی کی بات کرنا یا آپ کا انداز بڑا اچھا ہو، دونوں معنی، اخلاق حسنہ کے ساتھ بات کرنا، آپ کی بات سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضور نے فرمایا نا اس بندے کا حج قبول ہے، اس بندے کا حج قبول ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہا۔ ایک ہی بات ذہن میں رکھے، کسی کو لتاڑ کے اگر آپ جنت لینا چاہیں گے جنت نہیں ملے گی، کسی کا دل دکھا کے اگر آپ چاہیں کہ مجھے جنت مل جائے گی تو یہ مشکل ہو جائے گا۔ ہاں باقی اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے، ہمارا کوئی اختیار نہیں، ہم عاجز لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اب یہ حکم ہے ساتویں جگہ اللہ کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور لفظ ہے قائم کرو، پڑھ کے نہ آ جاؤ، ہم پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، عبد سے میں تیرا غلام، تیری بندگی کر رہا ہوں، صرف تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں۔ اگر مسجد کے باہر میں اس کی بندگی اختیار نہیں کرتا، میرے جسم پہ اس کا حکم نہیں چلتا،
میں پھر پڑھ کے آیا ہوں، قائم نہیں کر کے آیا۔ تو میں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور پھر میں وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم ما انتم معرضون، پھر تم میں سے چند لوگوں کے سوا اس عہد سے سارے ہی پھر گئے۔ اور اللہ کہتا ہے تم پھرنے ہی والے تھے، تم گریز کرنے ہی والے تھے، ہمیں تمہارے مزاجوں کا پتہ ہے، خبر ہے تم کیسے ہو۔ وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے یہ پختہ عہد لے لیا، لا تسفکون دماءکم، تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ وہ یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یوشع بن نون کی قیادت کے اندر یہودیوں نے فلسطین کو فتح کر لیا۔ انہوں نے وہاں پہ مرکزی حکومت قائم نہ کر پائے، بلکہ 12 قبیلوں نے الگ الگ اپنی حکومتیں بنا لی۔ الگ الگ جب حکومتیں بنائی تو ایک دوسرے کو مارتے، قتل کرتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تسفکون دماءکم، تمہارا وعدہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ اپنے لوگوں کو اپنے گھروں اور بستیوں سے جلا وطن کرو گے، نہیں نکالو گے، نہیں قبضہ کرو گے، ان کے گھروں پہ قبضہ نہیں کرو گے، ان کے مالوں پہ قبضہ نہیں کرو گے۔ یہ یہودیوں کو ایک قبیلے والا دوسرے قبیلے کے گھر پہ اٹیک کرتا، اسے گھر سے نکالتا، جلا وطن کر دیتا، اس کے گھر پہ قبضہ کر لیتا۔ تو آج ہمیں بھی یہ حکم ہے، متنبہ کیا جا رہا ہے کہ خبردار آپس میں خون نہ بہاؤ، قتل نہ کرو۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل ہو جاتا ہے، کیونکہ برداشت نہیں ہے۔ برداشت کیوں نہیں؟ کہ تربیت قرآن و حدیث سے نہیں لی ہوئی، اور اگر لی ہے تو اس کی عملی شکل موجود نہیں۔ فرمایا آپس میں قتل نہ کرو ایک دوسرے کو، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ تم ایک دوسروں کے گھروں پہ قبضے نہ کرو۔ آج قبضہ مافیا موجود ہے، پلاٹوں پہ قبضے، گھروں پہ قبضے، زرعی رقبوں پہ قبضے، مثالیں موجود ہیں، مثالیں موجود ہیں۔ کیا اللہ نہیں کہہ رہا کہ تم ایک دوسرے کے گھروں پہ قبضے نہ کرو، نہ کرو، نہ قبضے کرو؟ طاقتور جب وہ اقتدار میں آتا ہے تو وہ قبضے کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے پاس چند مربع ہوں گے، چند ایکڑ ہوں گے تو چلو اچھی سیاست ہوگی، آگے اولاد بھی اچھی سیاست کرے گی۔ قبضہ مافیا موجود ہے، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ لوگوں کو خبر ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے ایک دوسرے کے گھروں پہ قبضے نہ کرو، انہیں گھروں سے نہ نکالو، بے گھر نہ کرو، یہ نہ ہو کہ میں تمہیں میدان معاشر جنت سے بے گھر کر دوں۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور پھر فرمایا اہل یہود کو خطاب کرتے ہوئے، اور ہمیں بھی متنبہ کیا جا رہا ہے، ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ، پھر تم ہی وہ لوگ ہو، تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُم، تم نے اپنوں کو قتل کیا ہے، تم نہیں باز آئے، میں نے کہا تھا نہیں کرنا، تم نے قتل کیا، تم اس سے باز نہیں آئے۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور تم میں سے ایک گروہ نے گھروں میں سے نکالا بھی ہے، دوسرے کے گھروں پہ قبضہ بھی کیا۔ اور پھر آگے فرمایا تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور تم نے گناہ پہ دشمنوں کے ساتھ ہیلپ بھی کی ہے، مدد بھی کی ہے، وہ جو ان کے دشمن تھے ان کی مدد بھی کرتے تھے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے وَيَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور جب وہی تمہارے پاس قیدی بن کے آتے جنہیں تم نے جلا وطن کیا، پھر تم بڑے متقیانہ انداز کے اندر بڑے نیک بن کے فدیہ دے کے چھڑاتے بھی ہو۔ اب یہ بات بڑی سمجھنے والی، ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے قتل نہیں کرنا، ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے انہیں جلا وطن نہیں کرنا، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اچھا یہ اللہ کا حکم نہیں، وہ مان رہے، انہوں نے قبضے بھی کیے گھروں پہ، جلا وطن کر دیا۔ اب جب وہ کافروں کے پاس چلے گئے دوسرے شہروں کے اندر، ملکوں کے اندر، کافروں نے پکڑ کے واپس پھر انہیں یہاں پہ لے آئے کہ یہ تمہارے ہمارے پاس قیدی ہیں۔ پھر یہی یہودی کیا کرتے بڑے متقیانہ انداز کے اندر کہ اللہ کا حکم ہے کہ جو قیدی ہو اس کا فدیہ دے کے چھڑانا، یہ بڑا نیک عمل ہے، نکالتے بھی خود، اور پھر جب وہ قیدی بن کے آتے تو پھر فدیہ دے کے انہیں چھڑواتے بھی، یہ نیک عمل سمجھ کے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے
وہیں آتوکم اسارا تفادم، جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں قیدی بن کے تم فدیہ دیتے ہو ان کے اور چھڑواتے ہو. فرمایا وہ محرم علیکم اخراجکم، کیا ان کا نکالنا، کیا ہم نے وہ تم پہ حرام نہیں کیا تھا؟ جہاں ہم نے تم پہ نماز فرض کیا وہاں ہم نے جھوٹ حرام نہیں کیا؟ جہاں ہم نے کہا ہے کہ روزے رکھو، زکات دو، حج کرو، وہاں ہم نے منع نہیں کیا کہ حرام نہیں کمانا، لیکن تم کماتے ہو. اللہ کہہ رہا ہے یہاں پہ پھر کیا ہے، اسی کمائی میں سے تم پھر صدقہ بھی دیتے ہو، بڑے متقیانہ انداز کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہو. حالانکہ ہم نے منع کیا ہے کہ حرام نہیں کمانا. وہ عمل آپ کر رہے ہو، میں کر رہا ہوں، یا کوئی بھی کر رہا ہے، ساتھ میں اسی میں سے صدقہ جا رہا ہے، اسی میں سے حج ہو رہا ہے، اسی میں سے عمرہ ہو رہا ہے. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیا دیا جا سکتا ہے؟ یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں بس. اور پھر سنیے گا اللہ فرماتا ہے خبردار کرنے کے لیے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض کو مانتے ہو اور بعض کو تم نہیں مانتے؟ اسی قرآن میں جھوٹ ہم نے حرام نہیں کیا؟ اسی قرآن کے اندر ہم نے سود حرام نہیں کیا؟ اس قرآن کے اندر ہم نے غیبت حرام نہیں کی، چغلی حرام نہیں کی، فساد کرنا حرام نہیں کیا، عزت اچھالنا حرام نہیں کیا؟ اسے تم نہیں مانتے، اور ادھر ہم نے کہا اقیموا الصلاۃ، وہ تم قائم کرتے ہو. آتوا الزکاۃ، تم زکات دیتے ہو. ہم نے کہا عمرہ کرو، تم عمرے کرتے ہو. ہم نے کہا حج کرو، تم حج بھی کرتے ہو. لیکن عین اسی کتاب کے اندر یہ بھی تھا کہ حرام نہیں کمانا، اس سے باز نہیں آئے. اللہ کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم بعض کو مانتے ہو، بعض کو چھوڑتے ہو. قرآن اپنی طبیعتوں کے مطابق سمجھتے ہو، جو اچھا لگتا ہے وہ لے لیتے ہو، جو طبیعت کے خلاف ہوتا ہے، جو نفس کی خواہش کے خلاف ہوتا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو. کیا وہ میرا قرآن نہیں؟ کیا وہ میری آیات کو جھٹلانا نہیں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم بعض کو مانتے ہو، بعض کو چھوڑتے ہو. میں اگر جاب کرتا ہوں، عین اذان کا وقت ہوتا ہے، میں مسجد میں جا کے نماز ادا کر لیتا ہوں، اگلے 3-4 گھنٹے میں رشوت بھی لیتا ہوں. وہ جہاں اللہ کا حکم ہے وہی اللہ ہے نا جس کا حکم ہے نماز پڑھنے کا. کیا اسی اللہ کا حکم نہیں ہے کہ رشوت حرام ہے؟ کیا اسی اللہ نے نہیں منع کیا ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کو مانتے ہو، بعض کو چھوڑتے ہو. پھر اللہ کہتا ہے ہاں اگر تمہارے مزاج ایسے بن گئے ہیں تو پھر سنو، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. سنو پھر اس کی سزا کیا ہے. سزا یہ ہے، فرمایا اللہ کہتا ہے پہلی اس کی سزا یہ ہے میں دنیا میں تمہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دوں گا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت تم پہ تھوپ دوں گا. تم تعداد میں جتنے بھی ہوگے تمہاری حیثیت کوئی نہیں ہوگی، تمہارا وقار کوئی نہیں ہوگا، تمہاری عزت کوئی نہیں ہوگی. یہ اللہ کہہ رہا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، میں ذلت اور مسکنہ تم پہ تھوپ کے رکھ دوں گا. تم قرآن کے بعض کو مانتے ہو، بعض کو چھوڑتے ہو، کتاب کے بعض کو مانتے ہو، بعض کو چھوڑتے ہو، مزاج کے مطابق دین کو چلاتے ہو. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. مزاج نہیں بدلا، قرآن بدلنے کی کوشش کی کہ بس جتنا ملتا ہے اتنا کر لو، بس ٹھیک ہے، یہ میرے عین مفاد کے مطابق ہے، یہ مفاد کے مطابق نہیں ہے، بس چھوڑ دو اس کو. اللہ کہتا ہے میں دنیا میں آج امت مسلمہ ذلیل کیوں ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ قرآن بتا رہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہ جزوی اطاعت اللہ کو ہم سے مطلوب نہیں ہے، اللہ کو ہم سے کلی اطاعت مطلوب ہے. ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ کہتا ہے پورے کے پورے اسلام میں کیوں نہیں داخل ہوتے؟ اگر اس دائرے سے ایک پاؤں تمہارا باہر ہے تو تم اسلام کے اندر نہیں، تم باہر کھڑے ہو. وہ بھی پاؤں دائرے کے اندر لے کے آؤ. کیوں نہیں ساری باتیں ہماری مانتے؟ ہاں جو اچھا لگتا ہے وہ مان لیتے ہو، جو مفاد سے ٹکراتا ہے وہ نہیں مانتے. اللہ کہتا ہے دنیا میں ذلیل کر دوں گا. تم کثرت میں جتنے بھی ہوئے تمہارا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا، تمہاری اوقات کوئی نہیں ہوگی. آج یہی وجہ ہے ایک طرف 2 کروڑ ہے اور ایک طرف 200 کروڑ ہے. غالب کون ہے؟ پوری دنیا کی معیشت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اہل یہود کے ہاتھ میں.
2 करोड़, इधर कसरत 2 अरब। गालिब वो, हम नहीं, हम मगलूब। क्यों? अफतुमिनून बिबादिल किताबि व तकफुरून बिबाद। जितने मर्जी आप मुकाबला हुस्न किरात करवा लो, कुरान जितना मर्जी आप तिलावत कर लो, जितना मर्जी पढ़ लो, जब तक जो इसमें लिखा है मिन अन अव्वल ता आखिर उस पर अमल नहीं करते तो हम कभी भी इस रुसवाई से बाहर नहीं आए। जितनी मर्जी तिलावतें कर ले, जितना मर्जी सवाब मिल जाएगा, उस पर कोई नहीं कह सकता आपको सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन इनकलाब आपके हयात में नहीं आएगा, आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। और मैं ये कहा करता हूं, कुरान पढ़ो और सबसे पहले हुक्म अपनी जात पे नाफिज करो। कुरान को अपनी जात पे नाफिज करो, फिर आप डिमांड कर सकते हो इस मुआशरे से, फिर आप डिमांड कर सकते हो कि इस मुल्क के अंदर कुरान का निफाज हो। और अगर मेरी तबीयत के अंदर, मेरे मिजाज में कुरान नहीं है तो गुफ्तगू में जितना भी कुरान है उसका कोई फायदा नहीं। अफतुमिनून बिबादिल किताबि व तकफुरून बिबाद फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया। दीन के बाज़ मामलात के अंदर मैं इतना झगड़ा लूं, मेरी तबीयत इस तरह की है कि मैं मिसवाक के साइज पे भी लड़ाई करता हूं, कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐन मेरी तबीयत के अंदर झूठ रसा बसा है, ऐन मेरी तबीयत के अंदर वो हराम का माल आ रहा है, मैं खा रहा हूं, मेरी तबीयत को अच्छा लगता है, लेकिन उधर क्या है, शलवार टखनों से ऊपर होनी चाहिए। बड़ा सख्त हूं मैं, कंधे के साथ कंधा मिला के मैंने खड़ा होना है नमाज में, बड़ा सख्त हूं मैं। तो फिर दीन के बाकी मामलात में मैं सख्त क्यों नहीं? मेरे नजदीक, आपके नजदीक, हम एक दूसरे के नजदीक तो मुत्तकी इस तरह बन सकते हैं, पर अल्लाह कहता है ना, खबरदार, मुझे पता है तो क्या करता है। ये तो है कि दुनिया में अल्लाह कहता है मैं जलील करूंगा, वो यौमल क़ियामत युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, और फरमाया कि क़यामत के दिन में सख्त तरीन अजाब की तरफ तुम्हें लौटाऊंगा। और आगे फिर अल्लाह क्या कह रहा है, सुनिएगा, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और फरमाया जो कुछ तुम करते हो अल्लाह गाफिल नहीं है, अल्लाह को पता है, वो जानता है। तुम कितने मुत्तकी हो अल्लाह को पता है, तुम कितने परहेजगार हो अल्लाह को पता है। इस साल सेठ साहब उम्रे के लिए तशरीफ लाए, किस माल से उम्रा कर रहे हैं दुनिया को तो नहीं पता, अल्लाह को पता है। दुनिया को दिखाने के लिए मैं अगर दस्तरखान भी लगा देता हूं, मैं फैसलाबाद में 10 मकामात पे 20 मकामात पे मैं दस्तरखान लगा देता हूं, सखावत हो रही है, लेकिन अल्लाह को पता है ये सखावत किस माल से हो रही है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, किस माल से कर रहा है। यानी एक तरफ सखावत हो रही है और उधर मना किया था कि हराम नहीं कमाना, हराम कमाया जा रहा है, साथ में सखावत भी है क्योंकि मुत्तकी हूं मैं। अगर आपने इस तसव्वुर को समझना है तो सूरतुल बकरा की आयत नंबर 177 आयतुल बिर को समझिएगा, इसके साथ मिला के पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगी नेकी है क्या, मुत्तकी होना है क्या, तकवा है क्या, परहेजगारी है क्या। ये मेरा और आपका बनाया हुआ तसव्वुर जो है वो काम नहीं आएगा, तसव्वुर वो जो कुरान ने दिया।